الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چلیے ایک سوال آیا ہوا ہے یہ کہ آج کے زمانے میں جب اتنا ایکسپوجر ہے انفارمیشن کا تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے تاکہ وہ راہ راست پر رہیں اور نیک بنیں۔ میں مختصراً گفتگو کروں گا پیرنٹس کے لیے، میں بھی پیرنٹ ہوئے۔ دیکھیں جی، بچوں کو نیک بنانا اور راہ راست پہ رکھنا یہ ٹریننگ کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ٹریننگ کا اگر آپ یہ آبجیکٹو بنائیں گے تو آپ کمپرومائز کریں گے بہت ساری چیزیں۔ دوسری، ہر جنریشن کو دوسری جنریشن سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم بہت نیک، بہت مؤدب تھے، یہ جنریشن جو ہے بہت نالائق اور بہت بدتمیز ہے۔ میرے ماں باپ کو مجھ سے یہ شکوا تھا، میرے دادا کو میرے باپ سے یہ شکوا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر زمانے کے اپنے آداب ہیں، اپنے معاملات ہیں، ان کو اگر آپ بلڈوز کرنا چاہیں گے تو آپ نیچرل انسٹنکٹ کے خلاف جائیں گے اور آپ فیل ہو جائیں گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا دو چیزیں چاہیے۔ ایک، جو بیسک اصول ہیں براٹ اپ ان پہ کریں، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، ناجائز کام نہیں کرنا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ اب ادب، آج سے 30 سال پہلے ادب یہ ہوتا تھا کہ بڑے بیٹھے ہیں تو ان کے سرہانے نہ بیٹھو۔ آج غالباً ادب یہ ہوگا کہ بڑے بیٹھے ہیں تو دوران موبائل فون استعمال نہ کرو۔ وہ بدلتا رہے گا، لیکن بڑوں کی تمیز جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ مثال کے طور پر بچوں کو یہ سکھائیں کہ جس کی بات سنتے ہیں اس کی بات غور سے سنیں، آئی کانٹیکٹ کر کے سنیں، آئی کانٹیکٹ کر کے جواب دیں۔ اس دوران بے شک باپ نے کپڑے جو بھی پہنے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، علوم کی بات ہے۔ غالباً حضرت حسن کا قول ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے زمانے کے علوم مت سکھاؤ، ان کو ان کے زمانے کے علوم سیکھنے دو۔ اور آج ہم جس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میرا جو علم ہے وہ تو اس علم کے سامنے حیثیت کو نہیں رکھتا جو آج کے بچوں کے پاس علم ہے۔ وجہ ان پر سورسز زیادہ ہے، تو میں تو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر میں ان کو کیا سکھاؤں؟ میں پھر بنیادی اصول سکھاؤں کہ وہ علم جو آپ کو آنکھ کو نشہ دے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ علم جو آپ کو لوگوں کو حقیر سمجھنے پہ مجبور کرے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ علم جو لڑائی کروائے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ علم جو فساد کروائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ رولز دے دیں گے پھر ان کو حاصل کرتے رہیں۔ پابند نہیں کر سکتے ہم کہ اتنا اسکرین ٹائم ہو، اتنا فلاں ٹائم ہو، وہ ڈسپلن میں لے آئیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، یہ بیٹھا ہوا میرے سامنے، ایک 14 سال کا، اب اس نے اسکول بھی جانا ہے، اس کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے، اس کو ساتھ زیادہ اسکرین ٹائم بھی چاہیے۔ اس کو ٹرین کریں۔ میں نے کافی حد تک کر لیا ہوا بائی دا وے کہ خود ہی وہ ڈسپلن رکھے اپنا۔ چھٹیاں ہیں اسکول کی تو تھوڑا سا وہ کر لے جس میں دل زیادہ لگتا ہے، چھٹیاں نہیں ہیں اسکول کی تو اسکول والے وہی کراتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک بیلنس لے کے آئیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جینون رکھیں، اور جو سارے ظاہری نمود و نمائش کے شو آف کی باتیں ان سے ان کو بچا کے رکھیں۔ یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، پیرنٹس کو تو زیادہ شوق ہے یہ کہ میں نے نیا موبائل لے لیا، فلاں ماڈل کا ہے، فلاں گاڑی لے لیا، فلاں ماڈل کی ہے، تو بچے وہی سیکھیں گے نا جی۔ جملہ سیکھیں۔ پروفیسر نے فرمایا بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ بچے تمیز سیکھیں، تمیز سے بات کریں آپ بھی لوگوں سے، شو آف نہ کریں۔ اگر آپ نئی گاڑیوں کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کریں گے یا آپ فیس بک پہ 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، بچوں کو نہیں آپ روک سکتے۔ اور آخری بات، وہ کیا مصرع ہے کہ مقطع میں آپ پڑی سکن گفترانہ بات، یہ غور سے دیکھیں۔ تربیت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ رزق ہے جو ان بچوں کی زندگی میں آپ شامل کر رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں رزق حلال کو اسلام کا 6واں رکن بتاتے ہیں۔ اگر آپ کا رزق ٹھیک نہیں ہے، آپ بچوں کو جہاں سے مرضی سے پڑھا لیں سر، وہ اچھے انسان نہیں بن پائیں گے۔ میرا دل دکھتا ہے، میں عام طور پہ اس طرح کی پیسمسٹک باتیں کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی نظر آتا ہے
ہمارے ہاں رزق کی تلاش میں خاص طور پہ رزق کا وہ حصہ جس کو مال کہتے ہیں، حرام اور حلال کی ہم نے لائن بالکل گڑبڑ کر دی۔ رزق حرام سے پیدا کیا ہوا، رزق حرام پہ پرورش کیا ہوا بچہ یا بچی وہ اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ ان پہ کبھی جب وہ اپنا رزق کمانے لگیں اس وقت وہ تقیہ کر لیں، توبہ کر لیں، کسی کا فیضان نظر ہو جائے، ان کی وہ کایا پلٹ ہو جائے اور وہ اپنا رزق ٹھیک کر لیں تو پھر اور بات ہے۔ آپ جب تربیت کی بات کر رہے ہیں تو رزق پہ پہلی توجہ کریں، بچوں کو اصول سکھائیں، سانس لینے دیں بچوں کو، بلا وجہ کی پابندیاں مت لگائیں، خاص طور پہ اپنے زمانے کی۔ ایک جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، میرے پاس اللہ کا شکر ہے لوگ پوچھنے آتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا 14-15 سال سے 20-25 سال تک کی عمر کا بچہ ہے، کوئی بچی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھ لے یا دوپٹے اوڑھ لے اور شلواریں ٹخنوں سے اونچی کر لے اور تہجدیں پڑھے اور تلاوتیں سنیں، سر یہ نارمل نہیں ہے بچہ، یہ اس کی نیچرل ایج سے کانٹرڈکٹ ہے، یا تو خدا نہ خواستہ وہ نارمل ہو گیا ہے یا وہ پریٹینڈ کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہیں۔ بچوں کو ہنسنے دیں، کھیلنے دیں، خوش ہونے دیں، تھوڑی تھوڑی بے پرواہی کرنے دیں کبھی کبھار۔ اگر آپ نے پرنسپل سکھائے ہوئے ہیں کبھی حد سے آگے نہیں جائیں گے، آپ نے حلال کا رزق کھلایا ہوا ہے کبھی حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔